آج وہ پورے 3 سال بعد آسٹریلیا سے گھر آ رہا تھا، جس نے اس کے رشتے سے انکار کرتے وقت کہا تھا کہ علیزی جیسی بے وقوف لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں، اور اس ٹکرائے جانے کی اذیت علیزی آج بھی محسوس کرتی تھی۔ ابتسام احمد کے آنے سے گھر میں رونق تھی۔ طیبہ طیمہ بہت خوش تھے بیٹے کی آمد پر۔ علیزی نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کے سامنے نہیں جانا، وہ اس مغرور شخص کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اسے احساس ہوا کسی کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں۔ اسے لمحے میں دل کی دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ بولا، کیسی ہو جیا؟ علیزی کے حوصلے جیا سن کر جواب دینے لگے، مگر اس نے ہمت کر کہا، جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر خاموشی۔ اس نے یوں ظاہر کیا وہ یہاں اکیلی ہے، اور لاپرواہی سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابتسام نے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اس کو جانچتی نظروں سے دیکھنے کا کام جاری رکھا۔ علیزی نے موبائل دیکھنا شروع کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ گھبرا جائے گی۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی کہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں۔ اس نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا جو فواد خان کی طرح ایک ابرو اٹھا کر اسے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ علیزی نے بڑی ہمت سے فیصلہ کیا کہ اسے سامنے بیٹھ کر اگنور کرنا ہے آج۔ بیگ سے پیپر اور پین نکال کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ ابتسام دیکھتا رہا اور پوچھا، کیا لکھ رہی ہو؟ وہ بولی، ایک سٹوری لکھنی ہے، اور پھر مصروف ہو گئی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی، ابتسام یوں ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی لکھنے لگ جاتی۔ 20 منٹ گزر گئے، اچانک امی کی آواز آئی تو ابتسام ادھر چلا گیا۔ علیزی بیگ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے تو شاباش تھی کہ آج اسے اگنور کر کے آئی ہوں اور پزل ہوئے بغیر اتنی دیر اعتماد سے بیٹھی رہی۔ اب سے وہ اسے کم بے وقوف نہیں سمجھے گا۔ ابتسام لاؤنج کے ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھانے آیا تو اسے وہ صفحہ نظر آیا جس پر علیزی کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے متجسس ہو کر پڑھنا شروع کیا جس پر لکھا تھا، یار کیا مصیبت ہے اس شخص کی آنکھیں، یہ کیوں آیا دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا، بدتمیز انسان اکرو سرو دیکھ کیسے رہا ہے، کیسی آر پر ہوتی ہوئی نظریں ہیں اس کی، جیا ہمت کر پزل نہیں ہونا، جیا بی بریو، جیا تم اکیلی بیٹھی ہو کوئی نہیں یہاں، جیا دھڑکن نارمل رکھو خدا کے لیے، جیا دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہے، درخت ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ان کو دیکھو، بس ہمت کرو، ان کو اگنور کرو۔ اف یہ آنکھیں نہیں آنکھوں کا نہیں سوچنا، دیکھو ٹیبل پر گلاس پڑا ہے، کپ پڑا ہے، سامنے والے گھر کی چھت پر کوا بیٹھا ہے، ہاں میں نہیں گھبراؤں گی، میں پورے اعتماد لڑکی ہوں، یا اللہ اس شخص کو اٹھا لے کیوں دیکھ رہا ہے ایسے، یا اللہ یہ کیوں آیا واپس، اللہ جی مدد کریں۔ ابتسام نے بے ساختہ ہنستے ہوئے پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھا اور اب یہ پیپر جیب کو منہ دکھائی کہ گفٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے آ گیا۔ دعا کرو کہ میں اس کے لیے دعا ہو جاؤں، وہ ایک شخص جو دل کو دعا سا لگتا ہے۔ وہ اپنے روم میں آ کر ابتسام نے علیزی کی تحریر کو پھر پڑھا، پھر اس نے پین پکڑ کے اس تحریر کے نیچے لکھا، تم کیا سمجھ رہی تھی تم بڑی بااعتماد لڑکی بن چکی ہو، تم وہی ہو بے وقوف جھلی سی پگلی، مجھے نظر انداز کرتی تو حواس تو قابو میں رکھنے تھے، تمہارے ہاتھوں کی کپاہٹ، ہونٹوں کی لرزش اور پلکوں کا بار بار اٹھانا اور گرانا، تم یہ حالات نہ بھی لکھتی مجھے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ محترمہ مجھے چاہتی ہیں اور بے حد چاہتی ہیں۔ اس نے اپنے مسکراتے لب اس تحریر پر رکھ دی اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی جیا کا منموہنا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اب عادی ہو گیا تھا جیا کو سوچنے کا، اب بھی خیالوں کے سفر میں چل نکلا۔ ابتسام 2 بھائی 2 بہنیں تھے، بڑی آپی انوشی، پھر ابتسام، پھر زوہا اور پھر حمزہ۔ علیزی اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ چھوٹے چچے کی 2 بیٹیاں تھیں، آنسا اور علیزی۔ علیزی سے اسے بچپن سے ہی چڑ تھی کیونکہ یہ بھاں بھاں کر کے روتی تھی، اور اکثر حمزہ جو کہ علیزی کا ہم عمر تھا اس کا فیڈر بھی پی جاتی اور اسے گرا کر تالیاں بجاتی۔ ابتسام نے ایک بار علیزی کو مارا، پھر اکثر مارتا اور اپنا بھائی اٹھا کر اپنے پوشن میں آ جاتا اور اسے روتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ سارا بچپن علیزی پر روپ ڈالتے گزرا۔ ابتسام کو بس اس کے ہنسنے سے چڑ ہوتی، ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول بھال گئی اور پھر نشراتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا تو جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کام پر نہ جاتے۔ بس یہی چڑ تھی ابتسام کو، اس کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا، ہمیشہ اس کیوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن ہی رہی، کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی سی جیا۔ ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے ایک آسٹریلیا کی فرم سے جاب کی آفر آئی یہ جانے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا، علیزی سے یا انسا سے، جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ویسے پسند تو مجھے علیزی ہے مگر وہ چھوٹی ہے تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا، بابا میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، اور آنسا کو ہمیشہ بہن سمجھا ہے میں نے، تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر، تو میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کے اجنبی دنیا میں جاؤ۔ بابا علیزی جیسی اٹھ پٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے کیا میرے لیے؟ آپ کو پتا ہے وہ کتنی بے وقوف اور ہونک سی لڑکی ہے، میں ایسی لڑکی کو اپنی ہم سفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا، علیزی میری آئیڈیل نہیں ہے، پلیز میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، پلیز بابا۔ کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسا لگا جیسے کسی نے آسمان زمین پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہی تھی۔ ابتسام نے گھر میں خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا، نہ ہی علیزی کہیں نظر آتی ہے، نہ ہی کسی نے اسے شادی کی بات دوبارہ کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ بلا ٹلی اس کے سر سے اور چلا گیا۔
वहां जाकर भी उसने कभी किसी का ना सोचा, ज्यादा ना परवाह की। कभी फोन पर बात हो जाती सबसे, कभी वीडियो कॉल पे, मगर कभी जिया नजर ना आई। इब्तिसाम की कोलीग जोनाइशा जो कि पाकिस्तानी थी, उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अक्सर डिनर साथ करना, अक्सर लॉन्ग ड्राइव। उसका बोल्ड अंदाज, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग, गर्ल्स की एक आइडियल पर्सनैलिटी जो इब्तिसाम को लगता था कि ऐसी लड़की और कोई ना होगी। वक्त गुजरता रहा, जोनाइशा के साथ वक्त गुजरने का पता नहीं चलता था। वो जैसे मालूमात का समंदर थी, इब्तिसाम की इल्म की तलब उससे बातें करके पूरी होती थी। वो बहुत खुश था जोनाइशा का साथ पाकर। ऐसे ही 2 साल का अरसा गुजर गया कि उसे पता चला आंसा की शादी है। सबने उसे बुलाया, उसने हमेशा की तरह टाल दिया और आंसा को बहुत से गिफ्ट भिजवा दिए। अनोशी आपी की शादी के बाद ये पहला फंक्शन था घर का और वो वहां नहीं है, ये सोचकर अक्सर दुखी हो जाता था। इन दिनों वो रोज ही घर बात करता, वीडियो कॉल पे शादी की तैयारियां देखता और खुद को वहां समझकर बहल जाता। एक दिन वो अनोशी आपिस से बात कर रहा था, जो आजकल ज्यादा ही आई होती थी। उनका बेटा अयान पास खेल रहा था। आपिस से बात करते हुए उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा। अलीज़ा तेजी से रूम में आई और बोलने लगी, आपिस देखें ये शर्ट बहुत टाइट है, ये नहीं सही सिली। उफ, अब क्या होगा, थोड़े से तो दिन रह गए हैं फंक्शन में। आपिस उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी और इब्तिसाम की नजरें साकत रह गईं। वो मबहूत सा अलीज़ा को देखे गया। अलीज़ा इतनी खूबसूरत है, उसे पता ही आज लगा। सादा सा मासूम चेहरा और बाल इतने लंबे, जब वो आया था तो छोटे थे। आंखें बड़ी बड़ी काजल से भरी और हंसते हुए उसकी गाल की डिंपल वहां से होते हुए उसकी नजर उसके सरापे पर ठहर गई। दुपट्टे के बगैर उसका सरापा इब्तिसाम को झिझक सी आई कि वो उसे कैसे दिख रहा है। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी सोच को बदलने के लिए जोनाइशा की तस्वीरें देखने लगा और थोड़ी कोशिश से ही वो अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। शादी का फंक्शन गुजर गया, तस्वीरें मिलती रहीं। वो जाने अनजाने अलीज़ा को देखना चाहता था। उसकी तस्वीरों में जैसे जिंदगी नजर आती, जूम कर करके अलीज़ा को देखता। मेहंदी के फंक्शन में घाघरा चोली और नाक में नथली डाले वो दिल में उतरती हुई महसूस हुई। एक तस्वीर में थोड़ी हैरान सी, जिसमें उसकी आंखें मजीद बड़ी लग रही थी। वो देखता रहा, फिर उसको स्क्रीन सेवर लगा लिया। वो अपने दिल की बेईमानी पर बड़ा हैरान और कंफ्यूज था। घर आते ही लैपटॉप पर जियो को देखना उसकी रूटीन बन गई। जोनाइशा काफी बार शिकवा कर चुकी कि अब ज्यादा बात नहीं करती, तो शाम टाल जाता। वो खुद को समझाता, जोनाइशा से बातें करने लगता। होटल के मशहूर कुन माहौल में डिनर करते हुए जोनाइशा बड़ी अदा से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ। इब्तिसाम ने उसे देखा तो छल से तस्वुर में जिया की तस्वीर आ गई। उसने खुद को समझा, तवज्जो से जोनी को देखकर तारीफ की और इस वक्त वो खुद को मुनाफिक सा लगा। वो बार बार जोनी को देखकर सोचता कि क्या मैं इसे पसंद करता था, मगर क्यों। ये मसनूई मेकअप, सदा चेहरा, शोल्डर कट बाल, क्या देखा मैंने। इसका कॉन्फिडेंस भी उसे अजीब लग रहा था। दिन गुजरते रहे, घर से आने वाली तस्वीरों में जिया नहीं होती थी। वो देखना चाहता था। एक दिन जोहा सहर बोल ही दिया कि अलीज़ा की पिक्स नहीं होती, तो कहने की देर थी जिया की तस्वीरें ही तस्वीरें आने लगी। कभी वो कुकिंग कर रही, कभी आटा मुंह पर लगा, कहीं वो लान में पौधे लगा रही होती, कहीं क्रिकेट खेल रही, कहीं अम्मी के साथ, कहीं चच्ची के साथ, और एक तस्वीर में तलहा के साथ किसी बात पर हंस रही थी। तलहा के साथ बेतकल्फी से हंसते हुए इब्तिसाम को बहुत बुरी लगी। एक दिन सोहा ने बताया, सामी भाई जिया का रिश्ता आया है, अच्छे लोग हैं, अब्बा सोच रहे हैं, और तलहा भाई फुप्पो का बेटा भी रिश्ता भेज चुका है। घर के बड़े सोच रहे हैं, हमजा छोटा है, नहीं तो उसी से कर देते जिया की शादी। जिया में जान है सबकी। वो और पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मगर इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने लैपटॉप बंद करके अपने नर्वस को कंट्रोल किया और बेचैनी से सिगरेट सुलगाकर खिड़की पे आ गया। ये कैसी आग थी, कैसी तपश थी। वो जिया को चाहने लगा था। वो क्या करे अब, कैसे बाबा से बात करे। चाचू हर्ट हुए थे, क्या वो माफ करेंगे। मेरा फ्यूचर, जॉब, वो सोचता रहा और सुलगता रहा। वो समझदार सा, संजीदा सा बंदा क्या कर रहा है, क्यों वो एक बेवकूफ सी लड़की के लिए पागल हो रहा है। उसने फिर लैपटॉप ऑन किया और जिया को देखने लगा। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। शायद वो जिया को लाशऊरी तौर पर शुरू से सोचता रहा है, वरना हसीन लड़कियां तो वो रोज देखता है। शायद वो उसे तब भी चाहता था जब वो 2 साल की थी, उसके गाल पर थप्पड़ मारकर रुलाकर उसे मजा आता था। वो उसे तब भी चाहता था जब अनोशी आपी की शादी पर मेहंदी वाले हाथ उसके कपड़ों पर लगा बैठी और सॉरी सामी बाई कहती भागकर छुप गई। शायद ये जंजलाहट उसे इसीलिए थी कि उसको सोचता आया, चाहे उसे से ही, जिया मेरी है, बस मेरी। एक फैसला करके उठा और मुतमईन सा हो गया। पाकिस्तान आते हुए वो जोनाइशा के लिए उदास था, जिसने दोस्ती का हक अदा करके मुस्कुराकर अलविदा किया। जो भी था, जोनी एक अच्छी लड़की थी और उसका दिल दुखा था। घर आकर सबसे मिलकर वो रो पड़ा। अब्बर चाचू कितनी कितनी देर तक उसे गले लगाए रोते रहे। अम्मी की गोद में सर रखकर उनकी ममता महसूस करके वो हैरान था कि वो इतना तरसा हुआ था अपनों के लिए। उसकी नजरें अलीज़ा को देखना चाहती थी, वो नजर ना आई। एक दिन पूरा गुजरा, वो नहीं सामने आई। उसने किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आखिर सब्र मुश्किल हो गया। उसने जोहर से पूछा तो उसने बताया, आपने उसे हर्ट किया था, आपकी बातें उसने सुन ली थी, जब आपने इनकार की थी इसलिए ऐसा कर रही है।
وہ بے چین سا ہوکر چچی کی پورشن میں اگر وہیں بیٹھا رہا، الجھے ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، گرمی سے چہرہ سرخ لیے وہ کچن سے پانی پینے گئی تو ابتسام اس کے پاس چلا آیا اور اسے دیکھتا رہا۔ علیزہ کے رویے پر غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف شو کرتی رہی، وہ اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہ علیزہ کے سامنے مجرم سا سمجھتا رہا کہ چچی نے بلایا، واپس آئے تو لاؤنج میں علیزہ نہیں تھی۔ وہ پیپر تھا جس نے اس کو نئی زندگی دے دی اور ذہن پر چھائی کثافت دھل گئی۔ اور جیا نے انکار کر دیا۔ ابتسام چپ سا بیٹھا رہ گیا جب ابا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا۔ بابا پلیز کچھ کریں، پلیز بابا۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے خوبرو بیٹی کی طرف دیکھا اور اس کی تڑپ محسوس کی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی ہے، اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے جیا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی نہیں کوئی اعتراض، مگر ہماری جیا جو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کیسے منائے کہ اسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ابتسام گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ کر شرماتے ہوئے سر ابا کی گود میں رکھ دیا۔ صبح واک کی غرض سے ابتسام روم سے نکلا تو لان میں علیزہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ علیزہ شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال، کمر پر بکھرے سفید سوٹ، وہ اس وقت کوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا؟ علیزہ نے چونک کر دیکھا اور صبر کر بیٹھ کر بولی، میرا نام علیزہ ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کریں۔ ابتسام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، ٹکا سا جواب آیا۔ کچھ تو ریزن ہوگی، میں چاہتا ہوں ہم بات کر لیں کھل کے۔ کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی، یہ کہہ کر علیزہ اٹھنے لگی تو ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ علیزہ پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی، اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی آپ سے شادی، کسی بھی جیسی نشے سے کیوں نہ کرنی پڑے، آپ سے نہیں کرنی شادی۔ سن لیا؟ ابتسام گنگ سا بیٹھا رہ گیا۔ علیزہ لان کی دوسری طرف چلنے لگی۔ پھر علیزہ نے بالوں کا جوڑا بنایا، سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کر باہر چہل قدمی کرنے چل دی۔ ابتسام نے خود کو ہمت اور حوصلہ کرنے کو کہا اور ابھی اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا کہ علیزہ چیختی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا بھی گیٹ کے اندر تک آیا۔ بچاؤ کتا، بچاؤ بچاؤ۔ کتا بیچارہ سین کو دیکھ کر یا ابتسام کو دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ ابتسام نے دل ہی دل میں کتے کا شکریہ ادا کیا اور شرارت سے بولا، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ تم لڑکیوں کے ڈرامے بہانے سے گلے لگ گئی۔ جیا نے شرمندہ سے ہو کر اس کی شرٹ چھوڑ دی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے ابتسام کا جاندار کہقہا سنائی دیا، سنا ہے ایک لڑکی سریعام سامع بائی سے لپٹ گئی۔ حمزہ صبح سے پتہ نہیں کتنی بار زوہا اسے چھیڑ چکی تھی، 2-3 بار تو لڑائی بھی ہوئی، مگر زوہا بھی زوہا تھی، اس کا جینا حرام کر رہی تھی۔ علیزہ اب تنگ آ کر اس کو اگنور کر کے بالدار پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ واہ جیا مزہ آ گیا بھائی، کہہ رہے ہیں ایک اور پراٹھا لاؤ۔ حمزہ سے کہو میں نوکر نہیں لگی۔ یار حمزہ نہیں، سامع بائی ناشتہ کر رہے ہیں، چاچو ساتھ۔ حمزہ تو نیچے جا چکا۔ کیوں، کس لیے؟ علیزہ نے غصے سے کہا، یہ میرے چاچو کا گھر ہے اس لیے۔ جواب کہیں اور سے آئے۔ ابتسام نے گہری نظر اس پر ڈالی اور ٹشو پکڑ کر اس کے ماتھے سے آٹا صاف کیا اور اس کے سامنے سے پراٹھا اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہائے اف، کیا کیا سین چل رہے ہیں ہمارے گھر۔ زوہا نے بولتے ہوئے اسے ہلایا۔ وہ کھوئی سی چپ چاپ اپنے روم میں آ گئی۔ ستارے گھر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے تلخ ایام سے پہلے۔ یہ ہم جو لکھتے رہتے ہیں ہماری آپ بیتی ہے کہ دکھ تحریر کب ہوتے کسی الہام سے پہلے۔ عجیب سی گھٹن، عجیب سی بے چینی نکل سے علیزہ کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ابتسام کا لمس، اس کی کھلی باہیں، وہ کیوں گھبراہٹ میں نہ سمجھ پائی، کیوں اندر کی طرف نہ گئی۔ صبح والی حرکت سے وہ دل میں جتنی بے چین اور شرمندہ رہ سکتی تھی رہی۔ صبح وہ شاور لے کر باہر آئے تو اوپر کوئی نہ تھا۔ ابو امی نیچے والے پورشن میں تھے۔ وہ بھی نیچے آ گئی اور سیدھی کچن میں جا کر تائی امی کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ تائی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، سرخ آنکھیں دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ جیا کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اماں رات پڑتی رہی اس لیے نیند نہ آئی ٹھیک سے، سر درد ہے، یہ کہہ کر علیزہ نظریں چرا گئی۔ ارے آگ لگی ایسی پڑھائی کو، منحوس معلوم نے کتنی مشکل کتابیں لکھی ہوتی ہیں۔ ہائے میرے بچہ، یہ کہہ کر تائی نے ماتھا چوما۔ اسی وقت ابتسام کچن میں آیا اور گلا کھنکا کر ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ علیزہ نے بڑی رکھائی سے منہ موڑا اور سٹول کھینچ کر وہیں سے لے کر ناشتہ کرنے لگی۔ امی کدھر ہے تائی اماں؟ بیٹا وہ آنسا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بلایا ہے، تمہیں تو پتہ ہے آج کل وہ فارغ ہونے والی ہے۔ ارے ہاں ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ جیا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ فریج کا جائزہ لیتا ابتسام اس کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، ہمارا نہیں آنسر، ہارون کا۔ علیزہ گڑبڑا گئی، اسے لگا جیسے نوالا گلے میں پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ سامی شرم کرو، بدتمیز بچی گھبرا گئی ہے۔ امی میں نے کیا کیا؟ اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی اور ہنسنے لگا اور جیا کے پیچھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے سامی، حمزہ آج فوزیہ آ رہی ہے اسلام آباد سے شام کو، تایابو نے فون بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلو جی ہم تو گئے اب، حمزہ بولا۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریب جاری تھی، سب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ علیزہ تایابو کے پاس فرش پر فلور کوشن پر بیٹھ گئی اور سیاست کے بارے میں اپنی رائے دینے لگی اور ابتسام بڑے دھیان سے سننے لگا۔ تایابو، جب میں کسی غریب بچوں اور عورتوں کو دیکھتی ہوں نا، جو سڑکوں پر کوڑا چنتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جن کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے پہننے کے لیے، جن کا بچپن کسی فرمائش کسی لاڈ کے بغیر گزر رہا ہو، یا مزدوروں کو جو سارا دن
محنत کرتے ہیں مگر پیٹ بھر کھانا اور آرام نہیں ملتا، تب میرا دل چاہتا ہے کہ سب سیاستدانوں کو لائن میں کھڑا کر کے مار دوں۔ اب امید ہے کہ غریبوں کا بھی کچھ سوچا جائے گا۔ بیٹا اللہ کرے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ بات، دیکھو مخالفین کے چہرے۔ حمزہ نے کہا، ہاں ہاں واقعی جیسے پھپھو کا بنتا ہے اکثر۔ جیا بول کر خود ہنسنے لگی۔ دیکھ لیں تایابو، میں نے بولا تھا نا کہ اس بار خان وزیر اعظم ہوگا، مان جائے مجھے۔ تایابو مسکرائے۔ حمزہ بولا، ہاں جی ایسے تسی جیا لحان تالپوری ماہر فلکیات و ماہر پیشن گوئی، تمیز سے اچھا زیادہ ٹرٹر نہ کرو۔ علیزے نے کشن کھینچ کے مارا۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا اور اٹھا ابتسام کے منہ پر لگا۔ حمزہ شرارت سے ہنسا اور ابتسام کے غصے کے تاثرات دیکھ کر بولا، کشن لوہے کا نہیں تھا بھائی، ریلیکس۔ جیا کو جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی، کشن نہیں جیسے پتھر ابتسام کو مارا ہو۔ یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور زوہا کے روم میں چل دی۔ بابا میں سوچ رہا ہوں چاچو کے ساتھ شو روم جایا کروں، گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گیا ہوں۔ میں بھی کہنے والا تھا بیٹا، اب تم آ گئی ہو تو تم کو ہی سب ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے بہت محنت کی، ہمیشہ کاروبار شروع کیے، چھوڑے، نقصان اٹھائے، میرے حصے کا بھی سر کھپایا، نہ تمہارے ہوتے اب بھی ہم بوڑھے ہی ٹینشنز دیکھیں۔ ابتسام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور چھوٹی چھوٹی کاروباری باتیں، نئے بزنس کا آئیڈیا، حمزہ کی اسٹڈیز پر تفصیلی بحث چل نکلی۔ پھپھو نے جب سے سنا تھا ابتسام کے آنے کا وہ آج آ پائیں، ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں ہادیہ اور جویریہ بھی، اور طلحہ بھی تھا۔ طلحہ ایک شوخ طبیعت کا غیر سنجیدہ سا بندہ تھا، اس کی باتیں اور انداز بڑے بے باک اور زمانی سے لگے، خاص کر لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے۔ ابتسام نے حمزہ کو سرزنش کی کہ وہ اسے اس کی حد میں کیوں نہ رکھتا رہا، جبکہ زوہا علیزے بہت بے تکلف ہیں اس سے۔ ہادیہ اور جویریہ بھی خاصی ماڈرن تھی، ہادیہ موڈی سی جبکہ جویریہ بہت فرینک لڑکی تھی، جو ابتسام پر شاید فدا ہو گئی یا پھر پہلے سے پلان تھا کہ فدا ہونا ہے لاہور آ کر۔ بار بار بیٹیوں کی تعریفیں، ان کے سگڑاپے، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ۔ رات کھانا تایا ابا کے پوشن میں کھایا گیا۔ پھپھو جویریہ سے، ارے سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، یہ سویٹ ڈش دو۔ پھپھو بس جویریہ کو سامی کے آگے کر رہی تھی، ابا نے بھی نوٹ کیا۔ ارے احمد بھائی، عمر بھائی، جب جیا نے سامی کو انکار کر دیا، طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ رات پھپھو دونوں بھائیوں کے ساتھ بحث میں مصروف تھیں۔ ابا نے وقت مانگا سوچنے کے لیے اور تایا ابا نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ رات زوہا اوپر جیا کے روم میں سونے آئی کیونکہ اس کا روم پھپھو لوگوں کو دیا گیا تھا۔ یار زوہا، پھپھو کتنے ہفتوں کے لیے آئی ہیں؟ تو نے دیکھا ان کا سامان؟ علیزے نے زوہا سے کہا۔ یار جتنی دیر کے لیے بھی آئی، ہماری تو شامت ہی آئی رہنی ہے۔ امی اور چچی ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر صورت سگر ثابت کر کے چھوڑیں گی اب۔ زوہا نے ہینڈ فری کان سے ہٹاتے ہوئے بڑا ہی سنجیدہ سا منہ بنا کر کہا کہ جیا کی ہنسی نکل گئی۔ یار جویریہ بھی کمال ہے ویسے، یاد نہیں جب پچھلی بار یہ آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کیسے لگ رہی تھی جیسے کسی میں جن آ جائے اور دھمال کے موڈ میں ہو۔ جیا بولنے کے ساتھ ہی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، ساتھ زوہا کا بھی برا حال تھا ہنس ہنس کر۔ بس کرو جی، اتنا نہ ہنسو، تمہاری متوقع نند بھی ہو سکتی ہے جویریہ، کیا بکواس ہے۔ ظاہر ہے جب سامی بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پھپھو کا گھر ہی بچتا ہے تمہارے لیے۔ زوہا نے بات نشانے پر لگائی اور جیا کی پرسکون تاثرات پر دل ہی دل میں افسوس کیا۔ پیارا سے گلگوتنا سا بیبی آ چکا تھا، سب اس میں مصروف تھے۔ امی آنسا کے گھر کچھ دن رکی اور تائی اما آنسا اور بچے کے لیے شاپنگ کرتی رہی۔ ارے عذرا بھابی، بہت قربانیاں دی آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتا خاندان میں کیسے رہتے ہیں۔ یہ معصوم بن کر ہمیشہ آئے گئے کی مہمانداریوں سے بچی رہی، آپ نے ہی سارا خاندان سنبھالا، ہر غمی خوشی میں آگے آگے رہی۔ سچ میں مجھے تو شگفتہ کی آنکھ نہیں بھائی، اب نانی وہ بنی اور فکریں آپ کو بڑی ہوئی ہیں۔ تائی اما نے تعصب سے فوزیہ کو جگہ بات کر اندازہ لگا کر چپ ہو گئی۔ فوزیہ تم یہ سب چھوڑو، دیکھو یہ جوڑے کیسے ہیں، ہانسا کے سسرال والوں کے لیے اور یہ بچے کی چیزیں۔ پھپھو بات بدلنے پر بڑا تلملائی اور سب کو تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ انوشی آپی بھی آئی ہوئی تھی، گھر میں رونق اور چہل پہل تھی۔ سامی کیا ہو گیا، اتنی اسموکنگ کیوں، اپنی دشمن بنے ہوئے ہو؟ انوشی کی بات پر ابتسام جھیل کے رویے اور اپنی فیلنگ سب بتاتا گیا۔ آپی میں اسے منا لیتا اب تک، مگر یہ فوزیہ پھپھو کا آنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے تو کچھ نہیں ہونا تھا مگر آپ کوئی تماشا لگنا ہے سامی، مگر اللہ بہتر کرے گا، فکر نہیں کرو۔ پھپھو کی خفیہ میٹنگز ابو اور امی ساتھ بہت ہونے لگی، وہ بار بار احساس دلاتی کہ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ احمد بھائی نے جان کر ابتسام کو پاکستان بلایا ہے، وہ آپ کا داماد بن کر شو روم لے اڑے گا اور باقی جائیداد بھی ان کی ہوگی۔ ذرا سوچیے عمر بھائی، ایک لڑکا جو خود سر ہے، جس نے آپ کی پھولوں سی بیٹی کا دل توڑا، آپ کا مان توڑا، وہ جس نے پلٹ کر کبھی معافی نہیں مانگی، وہ اچانک کیوں آیا؟ اور یہ ذرا بہت تیز ہے، اس نے کان بھرے احمد بھائی کی جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ سازش ہو رہی ہے، سازش، آنکھیں کھولے اور جیا کا فیصلہ خود کریں۔ عمر کمال صاحب اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے مگر یہاں کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ شگفتہ بیگم بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ تائی اماں، تایابا، انوشی، سر جوڑے، فوزیہ پھپھو کے رویے اور سائنسی باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک دے کر ابو اندر آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو پلان بنا رہے ہیں۔ ابو مسکرائے، تائی جان کا کہا بھی ساتھ تھا، پھر ابو نے بھی فوزیہ سے ہوئی باتیں بتائی اور یہ طے ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کر اتفاق نہیں ٹوٹ سکتا۔ انوشی آپی کا کہنا تھا جی اور سامی کا نکاح کر دیں ورنہ جیا کی زندگی کے ساتھ ابتسام کی بھی زندگی خراب ہوگی۔ تایابا نے انوشی سے کہا کہ جیا کو سمجھاتے ہیں مل کر۔ ابو نے کہا انوشی تم ابھی سمجھاؤ تاکہ جمعے کو منگنی کر دیجیے، صرف فوزیہ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔
जिया इधर आओ, मैंने बात करनी है, आप ही ने उसे बुलाया। जिया को पास बिठाकर वो जमाने की ऊंच नीच समझाने लगी। फुप्पो ने अम्मी और चच्ची को कितना टफ टाइम दिया, और क्या जिया ऐसे माहौल में रह पाओगी? देखो गुड़िया, मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती, इब्तिसाम तुम्हारे लिए आया है, वो बहुत टूट फूट का शिकार है तुम्हारे रवैये से। उसे अपना लो, यकीन मानो, उसे बेहतर तुम्हें कोई हमसफर नहीं मिल सकता। ये जिद नुकसान पहुंचाएगी तुमको भी, सामी को भी। बस कर दो अब शादी करो और रोज सामी से बदले लेती रहना। आप ही की बात पर जिया कसमस आई। देखो मेरा प्यारा सा भाई कितना झलता कुड़ता रहता है, तुम्हें देखी उसकी आंखें कैसे दायरे पड़ गई। उसे अपना लो जिया। आप ही की आंखों में नमी आ गई और जिया के वजूद में दिल नाम की चीज तड़प गई। वो बेचैनी से चलती हुई इब्तिसाम की रूम की तरफ आई। अजीब झिझक थी। वो बहुत देर दरवाजे के पास खड़ी सोचती रही कि अंदर जाए या ना जाए। अनोशी आप ही की बातें सोचती वो बाहर लान में आ गई। बेचैनी बढ़ रही थी, वो इब्तिसाम से बात करना चाह रही थी। वो बताना चाहती थी कि मैं नहीं नाराज, मैं तो पहले दिन से मानी हुई हूँ। वो चलते चलते इब्तिसाम की रूम की खिड़की की तरफ आई जो लान की तरफ खुलती थी। अंदर के मंजर पर हैरान होती आगे की तरफ हुई। इब्तिसाम लैपटॉप गोद में रखे किसी मॉडर्न सी लड़की जिसने स्लीवलेस शर्ट और डीप गला पहना होता से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। इब्तिसाम की कमर खिड़की की तरफ थी, इसलिए वो उसे दिख न सका। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे बहुत बेतकल्लुफ दोस्त हों। शक, हसद, जलन, क्या कुछ नहीं जिया ने महसूस किया और फिर से इब्तिसाम की नफरत महसूस करती अपने रूम में आ गई। जल जल की कुड़ कुड़ के रात गुजर गई। सब कजन लान में गप्पे लगा रहे थे। इब्तिसाम चुपचाप सा था। जवेरिया के सवालों से उलझन हो रही थी, मगर सिर्फ इसलिए बैठा रहा कि अलीज़ा तलहा के पास बैठकर बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। एक जलन का सा एहसास छाया हुआ था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अलीज़े को देखता रहता, फिर नजर फेर लेता। आज जिया को मेरी नजरों की तपश क्यों न महसूस हो रही? उसने एक बार भी मुझे न देखा। उसे कब मेरे जज्बात का अंदाजा होगा? सोचते सोचते वो उठ खड़ा हो लान में टहलने लगा। जवेरिया उसके साथ टहलने लगी। इब्तिसाम का दिल चाहे से उठा के कहीं दूर फेंक आए। इब्तिसाम ने देखा कि जिया ने हंसते हुए तलहा के हाथ पर हाथ मारा और उसका दुपट्टा कांधे से फिसल गया। तलहा बड़े गौर से जिया का जायजा ले रहा था। जिया तेजी से उसके पास आके जिया का दुपट्टा ठीक है और बाजू खींचकर झंझोड़ कर बोला, मुझे जलाने के लिए इतना गिर रही हो कि तुम्हें अपनी निस्वानियत का भी एहसास नहीं रहा? हाउ डेयर यू टू टच मी? इस हक से मुझे हाथ लगाया है, आपकी इतनी हिम्मत? जोरदार तमांचे ने उसके अल्फाज भी मुकम्मल न होने दिए। इब्तिसाम की थप्पड़ से उसकी आंखों के सामने दिन में सितारे नाच गए। जोहा ने शिद्दत से खड़ी जिया को बाजू से पकड़ और अंदर ले गई। पीछे पीछे हादिया जवेरिया भी गई। सामी भाई क्या हो गया, प्लीज रिलैक्स। हमजा ने जल्दी से तलहा के आगे आकर इब्तिसाम से कहा, कहीं वो तलहा को कुछ कहकर नया मसला न बना दे। साथ ही तलहा को इशारा किया उठने का और उसको अंदर ले गया। इब्तिसाम ने कुर्सी को ठोकर मारी और गाड़ी की चाबी उठाकर चला गया। सब घर वाले लाउंज में जमा थे। अबू, चाचू परेशान, अम्मी और ताई अम्मा, जोहा, अनोशे जिया को चुप कराकर हार गए थे। फूफो मुतमिन सी थी और दिल ही दिल में हुई चराबाइयों के फैसले का इंतजार कर रही थी। हमजा ने इब्तिसाम को कॉल की जल्दी घर आने को कहा। जब इब्तिसाम आया तो इब्तिसाम की सुरख चेहरा अंगारा आंखें देख के ताई की परेशानी बढ़ गई। मुरहुदा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी जिया पर हाथ उठाने की? ताया गरीदार आवाज से बोलना शुरू हुए। बहुत बोले, बहुत डांटा। इब्तिसाम साथ झुकाकर सुनता रहा। फिर जिया के चेहरे की तरफ देखा और एक दर्द की लहर दिल में महसूस की। रोई रोई सूजी आंखें, उसने आंखें बंद कर ली। सब बोलने लगे, कोई डांट रहा है, कोई तंज कर रहा है। इब्तिसाम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इब्तिसाम ने चाचू की तरफ देखा जो खामोशी से सब सुन रहे थे और कहा, चाचू अभी इसी वक्त मेरा निकाह करवाएं जिया से, बस बहुत हो गया। बहुत ड्रामे देख लिए मैंने और जिस जिस को एतराज है वो बोले, मैं जवाब दूंगा। चाचू ने अब्बा की तरफ देखा और दोनों हंस पड़े। माहौल एकदम बदल गया। जिया को करंट लगा, रोती हुई बोली, अबू इसने मुझे थप्पड़ मारा। चाचू अब वहां होते तो कहते बिल्कुल सही किया। इब्तिसाम बोला, ये मुझे शुरू से मारता है, ये इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि मुझे मारता रहे, ये ज़हनी मरीज है। जिया सही कह रहा है सामी, और सामी तुमने सिर्फ एक थप्पड़ क्यों मारा? अबू गुस्से से बोले। जिया हैरान, परेशान और सदमे की कैफियत में आ गई। हमजा तैयारी करो, शाम को निकाह है इन दोनों का। गजब खुदा का सबको परेशान कर रखा है। और फोजिया तुम बेहतर है जाने की तैयारी करो, वापस मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद यहाँ रहो। ताया अब्बा भी बोले। निकाह हो गया, रुस्ती भी सादा सी, बगैर किसी आराइश की, किसी पुतले की तरह सपाट चेहरा लिए जिया इब्तिसाम के रूम में बैठी थी। किसी पुतले की तरह सपाट चेहरा लिए इब्तिसाम के रूम में बैठी थी, बिल्कुल खाली जहन के साथ। उसके बरों ने उसका मान तोड़ा। वो किससे गिला करे? दो आंसू और गिरे। इब्तिसाम कमरे में उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई और उसको देखता रहा। कुछ देर तो जिया बेहिस हरकत बैठी रही, फिर उसकी नजरों को महसूस करती होले होले घबराती इब्तिसाम फिदा हो जाने वाली नजरों से दिखता रहा। जिया की धड़कन बढ़ने लगी, हाथों की कपकपाहट बढ़ने लगी। जिया बी ब्रेव, जिया तुम पजल नहीं होगी, इग्नोर करो इस अकड़ू सड़ू को। क्यों आ गया? आंखों का नहीं सोचना। जिया सामने घर की छत पर कवा होगा, उसका सोच लो। इब्तिसाम बोलता गया और जिया ने पट से आंखें खोल के देखा। ये सब उसे कैसे पता? उसने सोचा। इब्तिसाम ने जेब से उसकी तहरीर निकालकर उसे दिखाई। जिया शर्मिंदा बैठी रही। अब तो माफ कर दो ना, कुछ तो बोलो। देखो मैं कान पकड़ता हूँ। इब्तिसाम ने कान पकड़ के चेहरा उसके सामने किया। जिया की हंसी निकल गई। फिर वो मस्त गुस्से से बोली, आपने मुझे मारा, आप आराम से भी कह सकते थे ना। मैं तो आपको जला रही थी, आपकी उस लड़के से स्काई पर बातें बेतुकल्फी, मुझे कितनी जलन हुई। सोचा आपने? अरे यार वो तो बस कोलीग थी और अच्छी दोस्त, उसको तुम्हारा पता है। उफ तुम तो
तो तुम थे खिड़की में, मुझे शक सा हुआ था कि तुम्हारा साया देखा था मैंने। इब्तिसाम ने ये कहकर उसका हाथ थाम लिया जिसे उसने सख्ती से छुड़ाया। आपने मुझे थप्पड़ मारा। इब्तिसाम ने फिर हाथ पकड़ा और हंसते हुए उसको मुंह दिखाई कि डायमंड रिंग पहनाते हुए बोला, तुम्हारा इलाज ही थप्पड़ था, बचपन से खाती आई हो, आदत हो जाती है ना। जिया हंसती और नाराजी और उदासी खत्म हो गई। वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स बताता रहा और वो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि इब्तिसाम